اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج مارچ 1984 کی 30 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ القیامہ کی آیت 16 سے ہو رہا ہے، 75/16۔ سابقہ جمعے کو چونکہ خصوصی درس تھا، اس لیے اس سے پہلے جمعے میں جہاں آیات ختم ہوئی ہیں وہ غالباً وہ شاید آپ کے ذہن میں مستحضر نہ ہوں۔ بات وہاں تک پہنچی تھی، کہا یہ گیا تھا کہ انسان کا ہر عمل کا ایک نتیجہ اس کے سامنے آنا ہے، اسے اس کا اعمال نامہ کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی خارج سے لکھی ہوئی نوشت نہیں، دستاویز نہیں، خود انسان کے اپنے نفس کے اوپر منقوش اعمال ہیں۔ سمجھانے کے لیے یہ کہا گیا کہ اس وقت وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، ظہور نتائج کے وقت اس کو کھول دیا جاتا ہے، کوئی دوسرا پڑھنے والا نہیں، اسی سے کہا جاتا ہے کہ خود اپنے اعمال نامہ کو آپ پڑھ، اور اس کے بعد یہ کہ خود ہی اس کے اوپر شہادت دے کہ وہ صحیح ہے جو کچھ کہا گیا ہے۔ اسی قسم کی آیات سابقہ سے پیوست درج میں ہمارے سامنے آئی تھی۔ اس کے بعد 4 آیتیں ایسی ہیں کہ جو میں آپ سے کہا کرتا ہوں نا کہ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں تدبر کا خاص موقع ہوتا ہے۔ 4 آیتیں ہیں، وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اب ان آیات کے متعلق جو قدیم سے مفہوم چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جبریل امین وحی لاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پڑھتے تھے تو آپ اس کے ساتھ ساتھ خود پڑھتے چلے جاتے تھے، جلدی جلدی سے، تیزی تیزی سے، اور اس سے پھر کچھ الجھاؤ پیدا ہو جاتا تھا۔ ادھر جبریل پڑھتے تھے، ادھر آپ ساتھ اس کے دہراتے تھے، اور اس لیے دہراتے تھے کہ بعد میں کہیں کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ تو اس پہ کہا اللہ تعالیٰ نے، جو تفسیر چلی آ رہی ہے میں عرض کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تمہیں جلدی جلدی زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ جبریل کہتا ہے اس کو اطمینان سے سنتے جاؤ۔ یہ جو تمہیں خدشہ ہے کہ بعد میں بھول جاؤ گے اور کچھ رہ جائے گا، نہیں، یہ ایسا نہیں، ہم ایسا کریں گے کہ آپ کو یہ ساری وحی اسی طرح سے یاد ہو جائے، اسی طرح سے پھر آپ اس کو پڑھ لیں۔ یہ مفہوم ان 4 آیتوں کا بیان کیا جاتا ہے۔ تدبر کے اعتبار سے، میرے نقطۂ نگاہ سے، جو میری بصیرت قرآنی کی روح سے، یہ اس لیے قابل فہم نہیں کہ اس سے وحی کی نوعیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ جبریل امین کا اس طرح سے ان الفاظ کا پڑھنا، رسول اللہ کا سننا، پھر اس کا دہرانا، قرآن میں تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اس روشنی کی ضرورت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر قرآن کریم میں ہے کہ جبریل وحی کو قلب محمدی پر نازل کیا کرتے تھے، بلکہ القاء ہے، تو یہ کچھ اور حقیقت ہو جاتی ہے، قلب پہ نازل ہونا اور اس طرح سے پڑھ کے سنانا، اور اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے دہراتے چلے جانا، کچھ تھوڑا سا یہ خدشہ ہونا کہ کچھ رہ نہ جائے، خدا کا یہ یقین دہانی کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا،
آپ بھولیں گے نہیں، ہم محفوظ کرا دیں گے. تو وہ جو ہے نا قلب محمدی پر القاء کرنا، یہ چیز اس تصور کے ذرا خلاف منافی جاتی ہے. اور پڑھ کے سنانا، آپ کا سننا، آپ کا دہرانا. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ربط نہیں رہتا. پہلی آیات جو ہیں وہ یہی آ رہی ہیں، وہی اعمال نامے کا اس کے سامنے پیش کرنے کا. اور آخری چیز ہے وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، کہ اسے کہا جائے گا کہ اب تو کتنی باتیں بنا، کچھ پیش نہیں تمہاری جا سکتی. وہ جسٹیفیکیٹری ریزن جسے کہتے ہیں اپنے غلط اعمال کے لیے، وہ کتنے ہی تو پیش کر، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ہم جانتے ہیں کہ تیرے اعمال کیا ہیں اور ان کے نتائج کیا. پیچھے سے یہ بات آ رہی ہے. اور یہ 4 آیتوں کے بعد پھر ہے کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، کہ یہ لوگ غلط روش پہ چلتے اس لیے ہے جو ہم بات بتاتے ہیں. وہ پیچھے سے بھی وہی مضمون آ رہا ہے، ان آیات کے بعد بھی وہی مضمون ہے جس کا تسلسل ہے. تو ربط کا تقاضا یہ ہے کہ یہ درمیان کی آیات کا مفہوم اسی مضمون سے متعلق ہو جو چلے آ رہا ہے اور جو اس کے بعد آگے چلایا جا رہا ہے. جہاں تک قرآن کے معاملے میں جلدی کرنے کا تعلق ہے، ایک اور مقام ہے جہاں یہی بات کہی گئی ہے لیکن اس کا مفہوم اس سے مختلف ہے. وہاں الفاظ کا دہرانا یا جلدی جلدی پڑھنا یا جبریل امین کے ساتھ اس چیز کا دہراتے چلے جانا، وہاں وہ بات نہیں ہے. 20/114 وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ. قرآن بتدریج نازل ہوتا تھا. ایسا نظر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور قرآن کو عملی پروگرام دیتے تھے، اس پر عمل پیرا ہوتے تھے، اس کے مطابق عمل کراتے تھے، نظام کی تشکیل کرتے تھے، پروگرام کو آگے بڑھاتے تھے. کہا یہاں یہ ہے کہ جب تک قرآن کا موضوع پورا نہ وحی کے ذریعے آ جائے اس سے پہلے اس کے اوپر عمل پیرا ہونے یا اس کو پروگرام میں لانے کے لیے جلدی نہ کرو. پورا ہو جائے وہ موضوع تو پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیے. یہ بات تو سمجھ میں آ سکتی ہے، اس میں وحی کے الفاظ کے دہرانے کی بات نہیں ہے. ان کو عمل میں لانے کا جو طریق تھا وہ بتایا گیا ہے کہ جب ایک موضوع مکمل ہو جائے تو پھر اس کو عمل میں آپ لائیے. لیکن یہاں جو کہا جاتا ہے تفسیر میں وہ الفاظ ہیں وحی کے جبریل کے ساتھ دہرانے کی بات ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ 2 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کم از کم میری قرآنی بصیرت کے مطابق یہ مفہوم نہیں جو پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے. مفہوم وہی ہے، کہا جا رہا ہے اسی سے جس کے اعمال نامے کا ذکر چلا آ رہا ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ ہے تیرا اعمال نامہ، یہ ہم کھول کے تمہارے سامنے رکھتے ہیں، اس کو خود پڑھو، اس کے بعد دیکھو تم خود اس کے اوپر شہادت دو گے کہ جو کچھ لکھا گیا صحیح ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ باتیں بنانے سے کچھ حاصل نہیں ہے. وہ ایک متعین چیز ہے جو تمہارے سامنے آئی ہے. لا تو یہاں میں نے عرض کیا کہ اب یہ آیتیں جو ہیں اس تسلسل اور اس ربط کے ماتحت دیکھیں تو ان کا کچھ مفہوم یوں بنے گا. یہ اسی سے کہا جا رہا ہے وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. اس میں جیسے ہمارے ہاں محاورے میں کہتے ہیں نا کہ کینچی کی طرح باتیں چلانے، زبان چلانے سے فائدہ کچھ نہیں ہے. پہلے یہ ہے کہ یہ باتیں بنانے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، اس کا کچھ اثر نہیں ہوگا. اس زبان درازی کے کچھ مفہوم نہیں ہے، کچھ معنی نہیں ہے، کچھ اثر نہیں ہے، اس بدل نہیں سکتا وہ. اس لیے کہ یہ جو کچھ تم نے کیا ہے وہ ہمارے ذمہ تھا کہ ہم اس کو اکٹھا کرتے اور اس کو محفوظ رکھتے. ہم نے محفوظ رکھا ہے اور اب تو تم نے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. یعنی جس طرف وہ لے جائے گا تمہارا اعمال نامہ تمہیں اس طرف جانا ہے. وہ اگر ایسا ہے کہ وہ جہنمی بنانے کا ہے تو وہ تمہیں جہنم کے راستے کی طرف لے جائے گا، تم اس کی طرف، اس کے پیچھے پیچھے جہنم کی طرف جاؤ گے.
وہ جنت کی طرف لے جانے والا ہوگا تو تم اس کے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جاؤ گے. اس کی نمود، اس کا ظہور یہ ہمارے ذمے ہے، اور یہ اس کی نمود کا زمانہ ہے تمہارے اعمال کے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مفہوم ان آیات کا اس ربط کے مطابق ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے اور جو آگے ہے کلا بل تحبون العاجلہ. اب یہاں بات ہوئی کہ یہ دیکھتے بھالتے اس قسم کی غلط روش کیوں اختیار کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ بار بار نقطہ ماسکہ قرآن کی تعلیم کا یہ ہے کہ انسان کی زندگی صرف طبعی زندگی نہیں ہے، یہ تو حیوانی زندگی ہے. اسے اس کے علاوہ ایک اور زندگی بھی دی گئی ہے جسے عام الفاظ میں انسانی زندگی کہیے، انسانی ذات کی زندگی جسے کہتے ہیں، انسانی پرسنالٹی کی زندگی. اعمال کا اثر اس پر ہوتا ہے، وہی ہے کہ جس نے انسان کی طبعی موت کے بعد آگے چلنا ہے. ظہور نتائج اسی کے لیے ہے. جو لوگ اس نظریہ زندگی یا تصور حیات کو نہیں مانتے وہ زندگی کو یہی طبعی زندگی سمجھتے ہیں. زندگی کے تقاضے یہی طبعی تقاضے، زندگی اسی دنیا کی زندگی. قرآن اسے عاجلہ کہہ کے پکارتا ہے. آخرہ کے مقابل میں پیش پا افتادہ، سامنے پڑا ہوا مفاد، اور وہ ذرا بعد میں آنے والا مفاد ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ان کا تصور حیات یہ ہے کہ پیش پا مفاد، افتادہ مفاد جو ہیں طبعی زندگی کے، طبعی دنیا کے، ان کو جھپٹ کر لیا جائے، اس کی پرواہ نہ کی جائے کہ اس کا اثر انسانی ذات پر کیا پڑتا ہے. جس طریقے سے بھی روپیہ دولت ہاتھ میں آتی ہے اکٹھی کر لی جائے صاحب، انجام اس کا کیا ہوگا اس کی پرواہ نہیں یہ کرتے. یہ نظریہ زندگی ہے جس کی روح سے یہ لوگ جائز اور ناجائز میں، غلط اور صحیح میں، حق اور باطل میں تمیز نہیں کرتے. جو چیز جس طریقے سے حاصل ہوتی ہے اس سے حاصل کر لیتے ہیں. یہ وجہ ہے ان لوگوں کی جو ان کا غلط اعمال نامے کے غلط اندراجات ان کو جہنم کی طرف لیے چلے جا رہے ہیں. تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، وہ عاجلہ کے مقابل میں آخرہ آ گیا. وہ خیال نہیں کرتے کہ آخرت، عاقبت، انجام کار، معال کار، مستقبل میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. جتنے غلط روشیں ہیں اس میں ٹھیک ہے، دنیاوی مفاد عاجلہ بڑی جلدی حاصل ہو جاتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں، نظر آ جاتے ہیں، کشش ان کی ہوتی ہے. نتائج ان کے غیر محسوس ہوتے ہیں اس وقت. اس کے لیے ذرا گہری نظر سے دیکھنا پڑتا ہے. یہ ہے آخرہ جسے قرآن کہتا ہے، وہ ہے جسے عاجلہ قرآن کہتا ہے. کہتا ہے کہ یہ ہے جو دو تصور حیات، دو نظریات زندگی، دو قسم کے لوگ کہہ لیجئے. تو جو لوگ تو جنہوں نے مستقبل کی خوشگواریوں کو سامنے رکھا ہوگا اس زندگی کے اندر جو دنیا کی زندگی ہے، جب ظہور نتائج کا وقت آئے گا، میں نے یہ بھی عرض کیا ہے نا، یہ ذہن میں رہے گا آپ کے کہ یہ ظہور نتائج کا وقت مرنے کے بعد قیامت ہی میں نہیں جا کے آتا. وہ برحق ہے لیکن اس کا سلسلہ یہاں ہی شروع ہو جاتا ہے. جنت اور جہنم یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور ساتھ ہی چلے جاتے ہیں، یوں کہیے ان کے. تو کہا کہ یہ لوگ کہ جن کے سامنے آخرت کا بھی تصور تھا، انہوں نے عاجلہ مفاد کو بعض اوقات اس لیے قربان کر دیا مستقبل خوشگوار بنانے کے لیے کہ زندگی بہرحال آگے چلنے والی جو ہے، خیال اس کا کرنا چاہیے. ظہور نتائج کے وقت جو وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، پہلے ناظرہ زوال کے ساتھ ہے اور دوسرا زوئے کے ساتھ ہے، عربی زبان ہے یہ ساتھ. اس دن یہ لوگ جنہوں نے مستقبل پر نگاہ رکھی ہوگی ان کے چہرے بڑے حشاش بشاش ہوں گے. اب یہ جو چیز ہے نا الی ربہا ناظرہ، دیکھ رہے ہوں گے اپنے رب کی طرف، تو
عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ قیامت میں خدا کا دیدار ہوگا، وہ سامنے آئے گا اور اس طرح سے لوگ دیکھیں گے اس کو، یہ کی جائے۔ میں اس فلسفیانہ بحث میں نہیں پڑھنا پڑتا۔ خدا کا جو تصور قرآن نے دیا ہے وہ بہرحال محسوس آنکھوں سے دیکھا جانا والا نہیں ہے۔ عام آنکھیں تو ایک طرف رہی، وہ تو پیغمبر کی آنکھ میں بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب یہ کہا کہ بات تو آپ سنا رہے ہیں، ذرا بے نقاب سامنے بھی تو آئیے، تو جواب دے دیا گیا کہ لن ترانی، تو دیکھ نہیں سکتا تو۔ وہ محسوسات سے بلند ماورا ذات ہے، برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم۔ وہ تو جو اس نے اپنی صفات بیان کر دی ہیں ان سے ایک تصور ذہن میں کچھ قائم ہو سکتا ہے، محسوسات کی دنیا کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اگر محسوس معنوں میں لیا جائے کہ وہاں یہ چیز محسوس طور پر سامنے ہوگی تو وہ قرآن کے اس تصور کے خلاف چلی جاتی ہے، لیکن وہاں کی زندگی کیسی ہوگی اسے ہی ہم نہیں جان سکتے، وہ تو خود ہی مثالی طور پر قرآن نے بیان کی ہے۔ وہ بھی یہ نہیں ہے کہ وہاں اگر اس نے باغ کہا ہے تو اسی قسم کا ایک درخت لگے ہوئے ہوں گے اور وہ باغ ہوگا، اور اس کے نیچے اگر وہ نہریں جاری ہیں تو واقعی وہ ندی اسی طرح کے پانی ہوگی، اور یہ چیزیں قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے سمجھانے کے لیے مثالی طور پر یہ کہا ہے۔ خدا کی کرم گستری، اس کی عنایات، اس کی نوازشات، یہ رب سے ربوبیت ہی کیوں نہ مرام لی جائے، قرآن میں متعدد مقامات کے اوپر ہے۔ اس کے سامان ربوبیت کی فراوانیاں وہ ان کو حاصل ہوں گی اور اس سے ان کی زندگی بڑی خوشگوار ہوگی، چہرے بڑے مسکراہٹ سے بڑے ہوں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ۔ اور دوسرے قسم کے جو لوگ ہوں گے ان کے چہرے بڑے افسردہ، پژمردہ، منہ بسورے ہوئے جسے کہتے ہیں، یہ باسرہ وہی سے ہے۔ ان کی کیفیت یہ ہوگی اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہوگا کہ ایک کمر توڑ دینے والی ایک مصیبت ہے جو آ کے پڑے گی مجھ پر۔ وہ جو انجام ہوگا اپنی غلط روش کا وہ اس وقت محسوس طور پر سامنے آ جائے گا۔ یہاں تو صورت یہی ہے نا کہ انسان اپنی غلط روش کے انجام کو محسوس طور پر اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا یا دیکھتا نہیں ہے، وہ سامنے آ جائے گی اور اسے نظر آئے گا کہ ہاں ایک یہ جو فاقرہ ہے، بہت بڑی کمر شکن جسے کہتے ہیں، کمر توڑ دینے والی ایک مصیبت ہے جو آنے والی ہے۔ کلا، اب یہ کہتا ہے کہ یہ انکار کیے چلے جاتے ہیں آخرت کی زندگی کا، مرنے کے بعد کی زندگی کا، حالانکہ مرنے کے وقتی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے انسان کی۔ اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ آخری پارے کی آخری دو تین پاروں کی یہ اس قسم کی آخری جو صورتیں ہیں ان کی آیات بھی آپ دیکھیں، دو لفظ کی آیتیں ہیں، ادبی لحاظ سے بھی بالکل عروج پہ پہنچی ہوئی، ان کی کیفیت یہ ہے۔ اقتناز اور جامعیت اور کنسنٹریشن کی یہ کیفیت ہے کہ ایک ایک لفظ کے اندر معنی کی دنیا چھپی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو۔ اب دیکھتے ہیں کس انداز سے یہ ایسا نظر آتا ہے جیسے کچھ شاعری کی بات ہو رہی ہے۔ کہا کہ اسی زندگی میں سکرات موت کی ہچکیاں لے رہا ہو، جس وقت موت سامنے نظر آ رہی ہو، اس وقت کیفیت یہ ہوتی ہے تیمارداروں کی بھی کہ کوئی علاج معالجہ تو ایک طرف رہا، وہ توہمات تک سے بھی نہیں چوکتے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر کسی دوائی سے فائدہ نہیں ہوتا کسی جھاڑ پھونک والے کوئی بلا لو، دم درود ہی کچھ کرا لو، کسی پیر صاحب کو آواز دے دو۔ یعنی تمہاری اس وقت مایوسی کی یہ کیفیت تمہاری ہوتی ہے کہ یہ جو ساری دنیا میں اسباب میں ہر چیز تم اسباب کی روح سے، سامان کی روح سے، محسوسات کی روح سے کرتے تھے، اس وقت تم تو توہمات کی دنیا میں چلے جاتے ہو کہ کسی طرح سے یہ بچ جائے، اس کی مصیبت تکلیف کم ہو جائے۔
وہاں تک تم پہنچ جاتے ہو. یہ جو اس وقت تم اس طرح سے انکار پہ انکار کیے چلے جاتے ہو، اس وقت کیفیت تمہاری یہ ہوتی ہے کہ بخلا اٹھے ہوتے ہو تمہاری پریشانی کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہو. اور یہ روز ہمارا تجربہ ہے ایسے وقت میں کہ جب کیفیت یہ ہو جائے کہ وہ طبیب بھی بالی سے مایوس ہو کے اٹھ کے چلا جا رہا ہو، یوں خدا کی خدائی برحق ہے پر اثر کی ہمیں تو آس نہیں، تو اس وقت پھر یہ کیفیت ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے کہ صاحب وہاں ہے ایک بنگڑ خانے کا چوڑا، وہ ڈھول بجاتا ہے تو اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے انہوں ہی سادل لیتے ہیں. یعنی کیا انداز ہے قرآن کا یہ بات کہنے کا کہ اس وقت عقل اور فکر اور منطق اور فلسفہ اور محسوسات اور طب اور دوا دارو سب چیزیں تم چھوڑ جاتے ہو اور یہاں تک پہنچ جاتے ہو کہ عام زندگی میں جن چیزوں کے اوپر تم مذاق کرو اس وقت ان چیزوں کے متعلق بھی کہتے ہو کہ وہ یہ بھی کر کے دیکھ لو، خیر یہی کچھ ہو جائے. تمہاری مایوسیوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے. اور شدت پہ تکلیف پر تکلیف جمع ہوتی چلی جاتی ہے. یہ ساختہ لفظ عربی زبان میں، یہ معنی تو اس کے پنڈلی کے ہوتے ہیں، لیکن محاورہ ہے عربی زبان میں کہ جب کوئی چیز شدت کی تکلیف آئے تو اس کے لیے کہتے ہیں پنڈلی کھل جانا. اردو میں بھی ایک محاورہ ہے اگرچہ اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں. تکلیف پہ تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس وقت پھر مساق، جیسے کوئی ہنکائے جا رہا ہو نا، کسی بیل کو کسی مویشی کو پیچھے سے ہانکتا ہوا چلا جا رہا ہو، لے جا رہا ہو کھینچ کے کسی طرف، وہ جا نہ رہا ہو یہ لے جا رہا ہو. یعنی عجیب انداز کی بات ایک لفظ میں کہہ دی کہ یہ پھر اس وقت ہنکائے جا رہا ہوتا ہے بارگاہ خداوندی کی طرف. کیا بات تھی جو اس کی یہ کیفیت ہو گئی؟ یہ وہ تھا. اب 2 آیتوں میں آپ غور کیجئے. ادب میں ایک صنف ہوتی ہے اسے لفظ و نشر کہتے ہیں. ادھر کے ایک لفظ کے مقابل میں سامنے دوسرا لفظ، عام طور پر شاعری میں یہ ہوتا ہے. تو یہ عربی زبان کے ادب میں بھی یہ بڑی خصوصیت ہے، کیونکہ اس میں تو الفاظ پوچھئے نہیں کتنے ہوتے ہیں صاحب، مرادفات تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں. تو وہ اپنے ہاں یہ لفظ و نشر ان کے ہاں بڑا کثیر ہوتا تھا. قرآن نے اس آیت کے اندر یہ نظر آ رہا ہے فلا صدق ولا صلی. کیوں ہوئی اس کی یہ حالت ایسی؟ اس لیے کہ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی. یہ صدقہ کے مقابل میں کذبہ آیا ہے، اس لیے کہ یہ حقائق کی تصدیق نہیں کرتا تھا. تصدیق نہیں کرتا تھا. یہی ایک بات تو یہ ہے کہ کچھ نہ کرے خاموش رہے. نہیں، آگے دوسری آیت میں اس کے مقابل میں لفظ کذبہ آ گیا، صدقہ کے مقابل میں کذبہ آ گیا. تصدیق نہیں کرتا تھا، حقائق کی تکذیب کرتا تھا اس کی. اب یہ دیکھیں نا، دونوں چیزیں ملانے کے سے وہ مطلب بالکل واضح ہو جاتا. ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتی، ایک دوسرے سے متضاد ہوتی ہیں، یہ چیزیں متخالف ہوتی ہیں. فلا صدق ولکن کذب، تصدیق نہیں کرتا تھا، تکذیب کرتا تھا. دوسرا لفظ ہے ولا صلی وتولی. اب صلی کے آگے تولی آیا. تولی کا تو مفہوم متعین ہر جگہ، منہ موڑ کے چل دینا، گریز کی راہیں نکال دینا، پیٹ پھیر کے چل دینا. اب اس کے مقابلے میں ہے صلی. اب اس کے لیے ہمارے ہاں عام ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتا تھا. ٹھیک ہے، صلاۃ بڑی اہم چیز ہے، لیکن وہ تو میں اس آیت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ جو ادبی اعجاز ہے قرآن کا لفظ و نشر کا، یہ اس کے خلاف چلی جاتی ہے بات کہ ادھر وہ صلی کہتا ہے، سامنے تولی کہتا ہے، تولی کے مقابل کا لفظ آنا چاہیے، اس کی ضد آنا چاہیے یہ لفظ جو ہے. تو عربی زبان میں یہ مادہ ہی جو ہے نا جس کو صلاۃ ہم کہتے ہیں، اس کے معنی ہیں کسی کے پیچھے پیچھے سیدھے راستے پہ چلے جانا. بنیادی معنی اس کے یہ ہیں. پھر دوہرا دوں جو کئی دفعہ دہرایا گیا، مسلی جسے کہتے ہیں، یہ ریس کورس میں
ایک گھوڑا پہلے نمبر پہ جا رہا ہو، اس کے پیچھے دوسرا گھوڑا اس کے اس انداز سے اس کے پیچھے پیچھے جائے کہ اس کی کنوتیاں اس کی پشت کے ساتھ چھوتی ہوئی ہوں، یعنی دونوں کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو، لیکن جائے یہ اس کے پیچھے اور مسلسل اس کے پیچھے جائے، اسے مسلی کہتے ہیں عربی میں۔ ہمارے ہاں تو مسلی کا ترجمہ ہمارے ہاں نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، اور ذرا آگے بڑھ جائیے یا چلے جائیے یہ جو علاقے ہمارے یہاں میاں والے وغیرہ کیا تھے تو ہمیں پتا ہوتے مسلی کہڑے ہوں آگے عام چوڑے نہیں، جڑے مسلمان ہو جان نا چوڑے وہ مسلی ہو جاتے ہیں، مانے وہ چوڑے ہی ہوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس لفظ کے بنیاد میں چلے جائیے نا، جب قرآن کا مفہوم سمجھنے کا طریقہ عزیزان من بار بار دہرا دوں، وہ یہ ہے کہ اس کے الفاظ کے مادے کے بنیادی معنوں کی طرف جائیے، پھر یہ دیکھیے کہ عرب ان معانی کو ان الفاظ کو کن کن معانی میں استعمال کرتے تھے، پھر دیکھیے کہ قرآن میں ان میں سے کون سا لفظ اس آیت کے اندر صحیح بیٹھتا ہے۔ یہ آپ کریں گے سارا قرآن سمجھ میں آ جائے گا، کوئی دشواری نہیں ہوگی، کہیں تضاد نہیں ہوگا، کہیں تخالف نہیں ہوگا، کہیں ابہام نہیں ہوگا۔ اور یہ کچھ آپ نہیں کریں گے تو ایک ایک آیت میں آپ کو ابہام نظر آئے گا۔ اب یہاں ہی وہ جو اتنی بڑی صنعت ہے ادب کی، صدقہ کے مقابلے میں تو کذبہ صحیح معنی میں کرتے ہیں، لیکن تولا کے مقابلے میں صلہ جو ہے کہ یہ تصدیق نہیں کرتا تھا حقائق خداوندی کی، ان کی تکذیب کرتا تھا۔ آگے بات اگر ادھر رہے کہ یہ منہ موڑ کے چل دیتا تھا، گریز کی راہیں نکالتا تھا، تو پیچھے کوئی لفظ آنا چاہیے نا، اور پیچھے ہے صلہ کہ یہ سیدھے سیدھے اس راستے صراط مستقیم پہ نہیں چلتا تھا، گریز کی راہیں نکال کے ادھر ادھر مڑ جاتا تھا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی، یہ کرتا تھا۔ یہ کون ہے یہ جو لوگ کرنے والے؟ آپ کو پتا ہے کہ تکذیب میں اور تکفیر میں فرق کیا ہے؟ کفر تو یہ ہے کہ آؤٹ رائٹ کسی چیز سے انکار کر دینا، میں مانتا ہی نہیں ہوں، اور تکذیب یہ ہے کہ زبان سے کہتے رہنا کہ مانتا ہوں، کہتے چلے جانا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی صاحب اقتدار نہیں کائنات میں دنیا میں سوائے خدا کے، کہتے چلے جانا، اور ہر دوسرے شخص کو خدا بناتے چلے جانا، زبان سے یہ کہتے چلے جانا، عملاً یہ کرتے چلے جانا، اسے تکذیب کہتے ہیں۔ تصدیق یہ ہے کہ جو کچھ کہا جائے اس کے مطابق زندگی بنے۔ اتنا ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ ہم یوں کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، مینار پہ کھڑے ہو کے لاؤڈ سپیکروں کے ساتھ دنیا کو کہتے ہیں ہم، میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی، میں گواہ ہوں اس معاملے کا، اس بات کی شہادت دے رہا ہے یہ شخص کہ کوئی صاحب اقتدار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی گواہی ہے، لیکن یہ سچ بول رہا ہے، اپنے اس اعلان کی تکذیب نہیں کر رہا، کھڑے کھڑے نیچے اتر کر پوری زندگی میں ہم میں سے ہر ایک اس کی تکذیب نہیں کر رہا، انکار نہیں کرتا، کہتا چلا جا رہا ہے۔ ہندو انکار کرتا ہے، وہ نہیں یہ بات کہتا، سیکولر والا انکار کرتا ہے، وہ نہیں یہ بات کہتا، یہ ہم ہیں کہ یہ الفاظ دہرائے چلے جا رہے ہیں اور عملاً انکار کیے چلے جا رہے ہیں، اس کو تکذیب کہتے ہیں۔ صدقہ کے مقابلے میں کذبہ، تو بات کیا ہو گئی؟ اگلی بات یہ ہو گئی کہ اس راستے کے اوپر تو یہ ہے، لیکن سیدھا اس پہ نہیں چلتا چلا جاتا، گریز کی راہیں نکالتا چلا جاتا ہے۔ سارا روپیہ جتنی دولت جی چاہے جمع کر لو، قرآن کی آیات کے یکسر خلاف، وہ جہنم کے یہ وہ کہتا ہے کہ جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے یہ سکے تمہارے ہاں، یہ سارا کچھ جو ہے کرتا چلا جاتا ہے، اس میں سے اتنے سے پیسے خراب کر دیجئے تو باقی بات مال پاک۔ یہ گریز کی راہیں ہیں، گریز کی راہیں نکالتا ہے، کہتا ہے یہ کیفیت تھی، یہ کرتا ہے۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى،
اور پھر بڑے فخر سے اپنے گھر کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سب ٹھیک کر لیا ایسا. وہ ہے نا قرآن میں دوسری جگہ کہ جب ان سے کہا جائے گا کہ بابا یہاں کا تو تم ایش سامانیوں کا انتظام کر لیا ہے, آخرت میں بھی سوچو کہ کیا عشر ہوگا, تو قرآن کہتا ہے وہ ان سے کہے گا کہ کوئی بات نہیں ہے, میں نے وہاں کا بھی انتظام کر رکھا ہے. ارے کیا کر رکھا؟ کہتا دیکھ لینا وہاں ہمیں یہاں سے بھی زیادہ بہتر مکان ملے گا. تو وہ تو ہے کہ جو شخص یہاں ایک مسجد بنا دے موتیوں کا گھر وہاں بن جائے. جس طرح جی چاہے دولت جمع کر لو, پوری بنا دو, اس میں کوئی حصہ ڈال دیجئے, وہاں اب سیکیور ہو گیا آپ کے لیے ایک مکان. وہ جو کہتا ہے نا کہ گھبراؤ نہیں میں نے وہاں کا بھی انتظام کر رکھا ہے, یہ وہاں کے انتظامات ہیں نا جو یہ جتمتا اپنے گھر والوں کی طرف آتا ہے بڑے فخر سے, یعنی شرم نہیں آتی اس کو, ندامت نہیں ہے, فخر ہے اس بات کے اوپر. کیا بات ہے سر. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا, دوہرایا قرآن میں, بڑے فخر سے آ رہا ہے اپنے گھر والوں کی طرف, سمجھتا نہیں کہ تباہی ہے اس کے لیے, یکسر تباہی, بالکل تباہی. یہ ہے کیفیت, فخر یہ ہے اس کے ساتھ. اور اگلی بات یہ ہے کہ ایحسب الانسان ان یترک سدی, بڑا عجیب لفظ ہے سر. کیا انسان یہ سمجھ رکھا ہے اس نے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے گا؟ اب سدن کا لفظ عام معنی بنیادی تو اس کے لیے یہ ہوتے ہیں, شتر بے بہار جسے کہتے ہیں نا, جس سے کوئی مواخذہ نہ کیا جا سکے, جس میں کوئی گرفتی نہ کی جا سکے, جس کو یوں ہی آوارہ چھوڑ دیا جا سکے. قرآن کی روح سے کائنات کی بھی, کائنات کا بھی اور انسانی زندگی کا بالخصوص ایک مقصد ہے. یہ انسان کو کائنات کا کیا مقصد ہے وہ تو ہم نہیں جانتے. انسانی زندگی بالمقصد پیدا کی. ہزار گنا فراغ و ہزار گنا فروغ, یہ ایک بات کہ آدم ہے صاحب مقصود, پرپز ہے ایک لائف کا, منتہا ہے ایک, رسم العین ہے ایک اس کا. جو چیز کسی مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہو وہ عبث تو نہیں ہوتی. اب عبث کا لفظ آیا ہے دوسری جگہ 23/115. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, بلا مقصد پیدا کیے گئے ہو, کوئی نصب العین نہیں ہے, کوئی منزل نہیں ہے, کوئی منتہا نہیں ہے, آوارگی ہے, جدھر جی چاہے منہ اٹھا کے چل دو, کوئی ایسی قوت نہیں ہے کہ تمہیں اس منزل کی طرف لے جائے گھیر کر, بلا مقصد پیدا کیا. عبث کا لفظ جو ہے, اور وہ مقصد آخر میں یہ ہے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی مواخذہ کرنے والا نہیں. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, تم سمجھے بیٹھے ہو کہ خدا کے ہاں کوئی مواخذہ نہیں ہے, جو جی میں آئے ہم کرتے چلے جائے. راوی عائش لکھتا ہے, کہتا ہے یہ سمجھے ہو تم. پہلی چیز تو اس میں یہ کہا, جو یہ سمجھتا ہے کہ مواخذہ ہوگا وہ تو پھر اس طرح سے لاپرواہی نہیں برتے گا. یقین نہیں ہے تمہیں, صدقہ زبان سے کہتے ہو, عملاً اس پہ اس کی تصدیق نہیں کرتے ہو. اور اگلا لفظ جو عرب اس کو استعمال کرتے تھے سدن کو, وہ تو عظیم فلسفہ اپنے اندر رکھتا ہے. عبث, بلا مقصد, کیا چیز عجیب چیز ہے جو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ عرب ان پڑھ قوم, یعنی مکے جیسا ان کا ام القریٰ کیپٹل سٹی, مرکز تھا یہ تمام تجار کا, قافلوں کا, آنے جانے والوں کا, کعبے کی وجہ سے بھی یہ سب کچھ. اور مکے جیسے شہر میں 17 آدمی تھے وہ جو نوشت و خوان صرف جانتے تھے. تعلیم تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے, یہ لکھنا پڑھنا. اس دور میں عہد جاہلیہ کہا جاتا تو اس کو, واقعی بڑا تاریخ تھا یہ
پورے کا پورا یہ ملک، اس میں یہ قوم، زبان ان قوم کی اس زمانے کی یہ بنی ہوئی ہے، سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ اتنے بڑے بلند معانی انہوں نے کہاں سے سیکھے، کہاں سے آئے ان کے ذہن کے اندر۔ عبث اور بیکار کام جو ہے سودن تو یہ بات، اور میں نے عرض کیا ہے کہ ان کے ہاں کے یہ جو الفاظ ہیں، ان کا جو مادہ ہے، اس مادے کو یہ عرب جس طرح استعمال کرتے تھے، وہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں تو قرآن کے معنی نکھر ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ سودن کو وہ استعمال کیسے کرتے؟ بات تو یہ ہے نا کہ ایسا کام جو نتیجہ خیز نہ ہو، کوئی نتیجہ پیدا نہ کرے، لگا رہے اس میں آدمی۔ ذرا ان شرائط کو سامنے رکھیے، تگ و دو، بھاگ دوڑ، سعی و کاوش، یہ سب ہو، نتیجہ کوئی نہ ہو۔ اس کو کیسے سمجھاتے تھے؟ ہم نے تو یہاں اب شہر والے بہت کم دیکھا ہوگا، جلاحہ ایک تانی تنتا ہے، اس کے ہاں ایک تانا ہوتا ہے، وہ جو سیدھے آگے جاتے ہیں تانا ہوتا ہے، اور ایک بانا ہوتا ہے جو اس طرح سے تاگے جاتے ہیں۔ یہ تانا اور بانا اکٹھے ہوں تو پھر یہ ثوب بنتا ہے، کپڑا، پھر ثواب ہوتا ہے۔ اگر تانا ہی تانا رہے، ساری عمر جلاحہ لگا رہے، تانا ہی تانا وہ تنتا چلا جائے، کوئی نتیجہ، حبطت اعمالہم، تگ و تاز ہو رہی ہے، سعی و کاوش ہو رہی ہے، محنت ہو رہی ہے، لگا ہوا ہے، ساری عمر لگا رہے، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اور اگر کوئی دوسری طرف بانا ہی بانا لگتا رہے، پھر بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ سیکولر زندگی ہو، مادی زندگی ہو، صرف دنیاوی زندگی ہو، اس کے اندر اقدار خدا بندی کا بانا نہ تو وہ تانا ہی تانا رہے گا۔ خانقاہیت کی زندگی ہو، آپ کے ہاں کی یہ شرعی رسومات کی اور شاعر کی زندگی ہو، بانا ہی بانا ہوگا، تانا ہے نہیں۔ ادھر بانا نہیں ہے، تانا ہے، ادھر بانا ہے، تانا نہیں، ساری عمر یہ بانے میں لگے رہے، وہ تانے میں لگے رہے، حبطت اعمالہم، وہ بھی گیا یہ بھی گیا۔ ایک لفظ سودن، زندگی ان دونوں کے امتزاج کا نام ہے۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ کیا بات کہہ جاتا ہے؟ دین مذہب نہیں، مذہب تو میرا تانا ہی تانا ہوتا ہے۔ یہ خانقاہیت بھی تانا ہی تانا ہے، جسے روحانیت کہتے ہیں، فریب نفس ہے۔ یہ مکینیکلی رسمی طور پر یہ مذہب کے جتنے بھی شاعر یہ فرائض ادا کرنے والی بات ہے، رسمی طور پر مکینیکلی میں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی تانا ہی تانا ہے۔ دوسری طرف یہ زندگی کا مقصود صرف اس طبی زندگی کے اسباب اور سامان کو اکٹھا کرتے چلے جانا، ان میں اقدار خدا بندی نہ لانا، بانا ہی بانا ہے، تانا نہیں ہے۔ زندگی ان دونوں کے امتزاج کا نام ہے، دین اور دنیا کا امتزاج، عاجلہ اور آخرہ کا امتزاج۔ ان الفاظ میں کہیے تو مادی روحانی کا تو میں لفظ استعمال نہیں کیا کرتا، وہ پھر اسی تانے کی طرف لے جاتا ہے انسان کو۔ اقدار کہا کرتا ہوں میں، وہ صحیح لفظ ہے، ویلیو ساتھ ہونے چاہیے اس کے۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی کی جائیں تو پھر دین بنتا ہے۔ تانا اور بانا اکٹھا کیا جائے، کیا بات ہے اس قوم کی، اس سے ثوب لفظ انہوں نے استعمال کیا، کپڑا بنتا ہے، اور اس ثوب سے کہا کہ ایسا کیا جائے تو ثواب ہوتا ہے کام کا، نہ کیا جائے تو پھر ثواب نہیں ہوتا۔ کسی کے پاس دانا ہوتا ہے، کسی کے پاس بانا ہوتا ہے، دونوں فریب میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بڑا کام کر رہے ہیں۔ غور فرمایا آپ نے؟ ہمارے ہاں تو یہ جو تانا اور بانا تو کھڈی کے اوپر وہ ہوتا ہے نا، اس سے پہلی ایک منزل ہوتی ہے، یہ سوت، وہ تاگے،
اجلائے کو جو دیے جاتے تھے نا تو ہمارے یہاں وہ لپٹے ہوئے ہوتے تھے، تو پہلی منزل اس کی یہ ہوتی تھی عام طور پہ راستے میں وہ یہاں سے وہاں تک وہ لکڑیاں تھیں کانے سے کھڑے کر کے، تو وہ اس تاغے کو یہاں سے وہاں تک لے جاتے تھے، لاتے تھے۔ عام طور پر ان کی عورتیں یہ کیا کرتی تھی پنجابی میں وہ کام کہ جس میں وہ یوں ہی بھاگ دوڑ تو کی جائے، جی اچھا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر لیے پھرتی تھی، چلتی رہتی تھی وہ دن بھر۔ وہ اس کو ایک دانے کی شکل، ابتدائی شکل دینے کی وہ صورت ہوتی تھی، لیکن اتنی سی چیز جتنی وہ کر رہی ہوتی تھی اگر اسی کو وہاں چھوڑ دیا جائے تو بے معنی ہوتا تھا نا۔ تو ہمارے ہاں پنجابی میں ایک محاورہ ہوتا تھا کہ جو اس طرح سے دوڑ دھوپ تو بہت کرے لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہ نکلے، تو کہا کرتے تھے کہ جلائی تانا تاندی پھر دی ہے، یعنی وہ جو چیز ہے جس میں بانا نہیں آ کے ڈلتا، تانے کی ساری محنت بیکار چلی جاتی ہے۔ اولئک حبطت اعمالہم، کہا کہ یہ سمجھتا یہ ہے کہ کوئی مواخذہ کرنے والا نہیں ہے، اور کیفیت زندگی کے اعمال کی یہ ہے کہ تانا تنتا رہتا ہے ساری عمر، اور ذہن میں یہ تصور ہے کہ بہت اچھا کپڑا بن رہا ہوں میں۔ یہ بات نہیں ہے۔ زندگی کے اس امتزاج کے، ان دو چیزوں کے امتزاج کے نام سے اس کا ایک محسوس نتیجہ مرتب ہوگا جب تانا اور بانا دونوں ساتھ ہوں گی۔ مادی دنیا کے اسباب و اسباب کے لیے تمام یہ ذرائع اور قوتیں اور اقدار خداوندی کا ساتھ بانا۔ این یترا کا سدن، آپ غور فرمایا کہ ایک لفظ میں قرآن بات کیا کتنی بڑی گیا تک، ساری دنیا کا فلسفہ آ جاتا ہے اس لفظ کے اندر۔ اب یہی رہی بات کہ کیا اس کے بعد پھر دوسری زندگی بھی ہوگی؟ پچھلی آیت میں بھی سورت میں بھی آ چکا ہے۔ یہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جب انسان مرا جائے گا، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، خاک میں مل جائیں گی، گوشت کو کیڑے کھا جائیں گے، یہ راکھ کے ساتھ راکھ ہو جائیں گی، تو اس کے بعد انسان کو زندگی کیسے ملے گی؟ قرآن نے ایک تو یہ کہا کہ اس زندگی کے متعلق تم ذہن میں نہیں لا سکتے کہ وہ کیسی ہوگی، لیکن اگر اعتراض تمہارا یہی ہے کہ یہ ناممکنات میں سے ہے کہ جب انسان کے جسم میں سے کوئی چیز اس طرح باقی نہ رہے تو پھر اس کو پیدا کیا جائے، قرآن تو اس قسم کی ایک دلیل دیتا ہے کہ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ لا برہان لہو، اس کا توڑ ان کے پاس نہیں ہو سکتا جو ہم دلیل دیتے ہیں۔ کہا کہ یہ تو پھر بھی کسی نہ کسی شکل میں تو اس کا کچھ یہ ہے ہی نہ، وہ مٹی میں ملا ہوا صحیح، وہ کیڑوں نہیں کھایا ہوا صحیح، تو ہے نا کوئی وجود۔ یہ ساری کائنات جو پیدا ہوئی ہے عدم سے وجود میں آئی ہے، جہاں کوئی چیز بھی نہیں تھی، یہ ساری کائنات ہے نا تمہارے سامنے، اور تم کھڑے ہو کر، تمہارا سب سے بڑا سائنسدان بھی یہ کہتا ہے کہ اس سے آگے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نتھنگنیس سے یہ بینگ کیسے ہو گئی، عدم سے وجود، کچھ نہ ہو جب، یعنی بات بڑی صحیح ہے نا۔ یہ عالم اسباب، یہ فزیکل کائنات، نیچر جو ہے، اس میں مختلف چیزیں موجود ہیں، وہ ایلیمنٹس کی شکل میں ہی صحیح وہ موجود ہیں۔ کوئی سائنسدان نہیں کہہ سکتا کہ یہ کس طرح سے وجود میں آئی۔ آگے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تخلیق ہے۔ خلق کے معنی ہوتا ہے مختلف چیزوں کو خاص تناسب کے ساتھ اکٹھا کر کے ایک نئی چیز بنا دینا۔ یہ نئی چیز عدم سے وجود میں لانے کی نہیں ہے۔ جو چیزیں موجود ہیں انہی میں مختلف تناسب سے، مختلف توازن سے کچھ اختلاط پیدا کر کے ان میں سے ایک نئی چیز بنا دینا، یہ سارا کچھ یہی ہے۔ یہ جتنا کچھ یہ سائنسدان ہمارے ہاں کرتے ہیں، جو کہ صنعت و حرفت ہوتی ہے، موجود چیزوں کو ترتیب نو دے کر ایک نئی چیز بنا دینا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ کچھ تو تمہاری سمجھ میں آیا۔ ہم پوچھتے یہ ہیں کہ یہ چیزیں جن کی ترتیب سے تم تخلیق نو کر، یہ کہاں سے آ گئیں؟ کوئی ایلیمنٹ ایسا اس سے پہلے نہیں تھا کہ جن سے یہ وجود میں آئی ہیں۔ تو جو خدا اس طرح سے اتنی عظیم کائنات کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، کیا وہ ایک انسان کو اثر نو پیدا نہیں کر سکتا؟ اتنی محکم دلیل۔ اگر دلیل کی روح سے سمجھنا چاہتے ہو تو اب اس کے بعد
پھر آیات میں کہا یہ اپنی پیدائش پہ غور کیجئے، انسان، انسانی بچہ یا جو کچھ یہ انسان اب ہے، کیا یہ ذہن میں تمہارے آ سکتا تھا کہ ایک ابتدائی مادہ تولید، بتاتے ہیں یہ سائنٹسٹ ہمیں یا ڈاکٹرز وغیرہ بتاتے ہیں کہ وہ جو ایک قطرے میں کروڑوں جرثومے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اتنے بچے بن سکتے ہیں اس کے اندر، یہ جرثومے کیسے پیدا ہو گئے؟ جو ابتدا ہے تخلیق انسانی کی، تو اس کی ابتدا میں تو یہ جو جس سے یہ آگے بات چلنی ہے وہ تو دو جرثومے اکٹھے ہوتے ہیں نا، پھر نر کا مادہ کا، عورت کا مرد کا، یہ جرثومے کہاں سے آئے؟ کہا پھر اگر یہ کہیں سے بھی آئے، کیا کوئی جرثومہ اس کا وہ مائکروسکوپ کے اندر سے نظر آتا ہے؟ وہ ایسا ہوتا نہیں جو آنکھ سے دیکھا جا سکے۔ کہا اس قسم کا، اور وہ ہوتا کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹا سا انسان ہوتا ہے، بونا ہوتا ہے وہاں، بالکل نہیں، سوئی کے ناکے جتنا ایک ذرا سا نقطہ سمجھ لیجئے، بس یہ ہوتا ہے وہ۔ کہا کہ اس کو اکیلے کو دکھا کے کسی سے کہا جائے کہ اس کے اندر تمہارا باپ چھپا بیٹھا تھا، کوئی مان لے گا اس بات کو؟ اور اسی کے اندر تھا وہ۔ ہر بیج کے اندر تناور درخت ہوتا ہے، ہر اس جرثومہ تناسل کے اندر انسان کا بچہ بیٹھا ہوتا ہے، پورا انسان ہوتا ہے۔ کہا وہاں سے تو یہ بات شروع ہوئی، ثم کان علاقۃ، پھر وہ ذرا دوسرا سا کچھ بن گیا چپکنے والا۔ قرآن نے دیگر مقامات میں یہ جو سٹیجز ہیں انسانی بچے کی رحم کے اندر، ان کو بھی گنایا ہے، اور اسی لیے گنایا ہے کہ ذرا دیکھتے چلے جاؤ کہ کوئی تم تصور میں لا سکتے ہو کہ اس سے یہ کچھ بن جائے گا، یہ کچھ وہاں ہوا۔ اب وہ ذرا سی محسوس شکل اختیار اس نے کی ہے نا، تو وہاں لفظ خلاقہ، اب آیا خلاقہ کا لفظ، خلاقہ، اور آگے ہے فسوا، کیا بات، اب اس میں تناسب پیدا، وہ گول مول سا ایک لوتھڑا سا ہی ہوتا ہے، اب اس کے اندر سارا تناسب، سر ہے، آنکھیں ہیں، یہ بازو ہیں، یہ ٹانگیں ہیں، یہ انگلیاں ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ سوا کہتے ہیں حشو و زوائد کو، فالتو چیزوں کو ادھر ادھر چھانٹ کر الگ کر کے اس میں سے ایک المصور خدا کی ہے نا صفت، اس کے مطابق ایک چیز جو ہے مجسمہ کھڑا کرنا۔ وہ کمہار کانچ کے اوپر مٹی کا اتنا بڑا توبہ سا لوتھڑا سا ڈالتا ہے، گھماتا ہے، تو پتہ ہے آپ کیا کیا کرتا ہے وہ جتنی زائد مٹی ہوتی ہے نا، کبھی آپ نے دیکھا ہو، بڑی دلچسپ چیز ہے اور بڑا ہنرمند ہوتا ہے وہ کمہار جو ہے، وہ یہی دو ہاتھ ہوتے ہیں، ایک اس کے پاس تاگا ہوتا ہے، تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، اس کو یوں کچھ کرتا چلا جاتا ہے اور مٹی کو ادھر ادھر وہ الگ کرتا چلا جاتا ہے، اس میں مٹی وہ کرتا ہوا کرتا چلا جاتا ہے، اور اس میں سے ہم دیکھتے ہیں آپ خورا بن گیا، سراہی بن گئی، ٹھیک ہے، یہ بن گیا المصور۔ یہ جو عمل ہے نا، حشو و زوائد کو الگ کر کے صحیح تناسب سے ایک چیز پیدا کرتے نا، یہ تسویہ کہلاتا ہے۔ فسوا، کہتا وہاں پھر یہ کچھ بھی ہوتا ہے، تم میں سے کوئی یہ کچھ نہیں کر رہا ہوتا، نہ اس بچے کے باپ کر رہا ہوتا ہے، نہ اس بچے کی ماں کر رہی ہوتی، نہ وہاں کوئی مشینری لگی ہوئی ہے جو یہ کچھ وہاں خراج لگا ہوا ہے یہ کچھ کرے، وہ یہ کچھ کیا کیسے ہو رہا ہے؟ قانون خداوندی ہے نا جس کی روح سے یہ کرتا۔ اور آگے پھر اس کے فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، ایک ہی قسم کا وہ نہیں پیدا ہو جاتا، اس میں سے نر اور مادے کی تمیز پھر پیدا ہو، دونوں کے، تبھی یہ جو جسم کے وظائف اور چیزیں ہوتی ہیں دونوں کی وہ الگ الگ کچھ ہو جاتے ہیں اسی جرثومہ سے۔ وہ کہا صرف اتنی سی چیز پہ ہی غور کرو، اور اس کے بعد الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، الیس ذالک بقادر، کیا یہ کچھ کر لینے والا جو خدا کا قانون ہے وہ اس پہ قادر نہیں ہے کہ وہ انسان کو پھر زندہ کر دے؟ کیا بات ہے دلیل کی، کیا بات ہے بات سمجھانے کی صاحب۔ بات
بات تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی اسی دنیا کی زندگی نہیں ہے، زندگی آگے چلتی ہے. آگے جو زندگی ہے اس زندگی کا دار و مدار ان اعمال پہ ہے جو اس دنیا میں انسان کرتا ہے. ارتقائی منزل میں آگے بڑھنا یا وہیں رک کر کھڑے ہو جانا جسے جہنم یا جہنم کہا جاتا ہے. یہ تصور حیات جو ہے اس کے لیے راستے میں یہی چیز مانے تھی جو یہ کہتے تھے کہ نہیں صاحب انسان ہم دبا دیتے ہیں اس کو مٹی کھا جاتی ہے، جلا دیتے ہیں، پانی میں گرتا ہے، مچھلیاں کھا جاتی ہیں، تو اس کے بعد کس طرح سے کوئی چیز وجود میں آ سکتی ہے؟ یہ تو وہ کہتے ہیں ختم ہو گیا. قرآن یہی سمجھاتا ہے کہ تم خود اپنے سائنسدانوں سے پوچھو کہ کیا یہ چیز ختم ہو جاتی؟ سائنسدان تو یہ کہتے ہیں کہ میٹر جو مادہ ہے یہ کبھی ختم ہوتا ہی نہیں ہے. ختم کے معنی کہ وہ عدم نہیں ہوتا ان کا، یہ نہیں کہ وہ ایگزسٹنس اس کی ختم ہو جاتی، شکلیں بدلتا ہے، وہ ختم کبھی نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے شکلیں ہی بدلتا ہے نا. تو کیا جس نے ایک جرثومے کی شکلیں بدل کر ایک تندرست توانا بچے کی حیات میں پیدا کیا، پھر وہ انسان اتنا بڑا بن گیا، تو کیا اس طرح شکلیں بدلنے والا خدا کا قانون یہ نہیں کر سکتا کہ جیسے تم کہتے ہو انسان مر گیا وہ انسان زندہ ہو جائے؟ اگرچہ اگلے دوسری دفعہ دوسرے مقامات پہ یہ بھی کہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کا انسان یہی شکل یا کچھ نہیں. ابھی تمہارا شعور یہ نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کس قسم کا ہے، لیکن یہ سمجھو کہ اس کے بعد وہ زندگی ہے، انڈیویجول ہے وہ زندگی، انفرادی ہر فرد کی. ہر فرد کو احساس ہوگا اس کا کہ میں نے پہلی زندگی بسر کی ہے. وہ اپنے اعمال نامے کو دیکھ کے جو پہچانے کا یہ کچھ ہے. اور جو میں کہا کرتا ہوں سب سے زیادہ جہنم تو یہ ہوگا جو قرآن کہتا ہے کہ وہاں تم بھی ہوگے، جن لوگوں میں تم نے وہاں زندگی بسر کی ہوگی، کسی کو فریب دیا ہوگا، کسی سے منافقت برتی ہوگی، کسی سے جھوٹ بولا ہوگا، اور بڑے کاریگر معتبر بن کے وہاں سے چلے آ رہے ہوگے. یہاں آؤ گے تو یہ ساری چیزیں بے نقاب ہوں گی اور وہ سارے تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے. اوف، غور فرمائیے، جن کے سامنے یہاں آدمی کوشش کرتا ہے ایک جگہ جھوٹ بول کے کہ کہیں یہ جھوٹ بے نقاب نہ میرا ہو جائے، بات کھل نہ جائے کسی طرح سے. یہ کیفیت کہ وہاں صورت یہ ہوگی کہ تم ہوگے اور یہ سب ہوں گے، اور یہ سب کچھ جو لکھا ہوا سامنے ان کے آئے گا کہ دل میں اس کے یہ تھا، کیا یہ تمہیں یہ رہا تھا. وہ پوچھیں گے نا کہ کیوں حضرت صاحب وہاں تو بڑے مقدس اور معتبر بنے بڑے تھے اور حالت آپ کی یہ تھی. اور پھر یہ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، کوئی کسی قسم کی بہانہ سازی اور عذر وہاں کام نہیں دے سکے گا. حقیقت بے نقاب ہو کر سامنے آ جائے گی. اور سب سے بڑا جہنم تو یہ ہے عزیزان مان. تو یہ ہے قرآن، اس کا نقطۂ ماسکہ تعلیم کا یہ ہے کہ تمہارا ہر عمل، ہر کام، ہر آرزو اور ہر ارادے تک اپنا نتیجہ، محسوس نتیجہ برآمد کر کے رہے گا، یہاں نہیں اگلی زندگی میں رہی. اور یہی ہے ساری قرآن کی تعلیم کا ملخص عزیزان مان. سورہ القیامہ آج اس آیت پر ختم ہو گئی. آئندہ ہم سورہ الدہر لیں گے، 76ویں سورت. اللہ تعالی الانسان حین میں، کیا بات ہے، پچھلی آیت کے تسلسل میں ہی یہ چیز آ رہی ہے. اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. وہاں سے بات کہ یہ تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ جس کے اندر تم کوئی لفظ بھی تمہارے پاس نہیں ڈکشنری کے اندر جو بتا سکو کہ اس سے پہلے یہ کیا تھا، جسے تم نان ایگزسٹنٹ کہہ دیتے ہو، صرف عدم کہہ دیتے ہو، موجود نہیں تھا. کیا تھا تم نہیں کہہ سکتے. یہ ہم آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.